پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے نہیں شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو، ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والے فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں. ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی. آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کچھ چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی. تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دے. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن سارے تو نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہیں نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد نے. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا ہے اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے. اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی. 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب ہے. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا، جس وزیر نے مشورہ دیا تھا لوگوں نے اس کے لیے بددعائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا. آج سعودی حکومت کی جرت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے.
شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں. شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا ہے. سب زیادہ خطرہ پاکستان سے تھا نا ان کو. پاکستان تو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. کسی کی جرت ہے یہاں پہ بول جائے اگر وہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی. نعوذ باللہ. قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا. وہ ننگی نہیں ہوگی نا, وہ پہلے ننگی تھی. گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا انہوں نے, اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو اور قبروں پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا. ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دا راک, یروشلم میں اس چٹان پہ جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے, عبد الملک بن مروان کے دور میں, یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے. اتنا بڑا گنبد, گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں, گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں, اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے. اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے. یہ ہے کتابوں کا دین. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین, اسی رب کو, اسی پیغمبر کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ کی. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں, غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ مربجہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس طریقے سے جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا. باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی. یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا. یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز پروگرام کیے جاتے ہیں. ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں, دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں, بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں, اہل تشیع بھی کر رہے ہیں. پروگرام نبی علیہ السلام کی سیرت کو, آپ کی صورت کو, آپ کے معجزات کو ذکر کرنا, آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا. اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے, یہاں تک اجماع ہے. باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں, جلوس, لائٹنگ, اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا. بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے.